ہدایت کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے، جو چاہے آئے، سنے، قبول کرے. اور اگر کوئی سنتا ہی نہیں اور کسی صورت نہیں مانتا تو پھر اس کو ڈنڈے کے زور پر قبول کروانا ہمارا ذمہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. یہی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری پچھلی زندگی دیکھ لو، میں کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوا، کبھی برائی میں مبتلا نہیں ہوا. پھر اللہ نے مجھے وحی سے نوازا اور اس کے ذریعے میرے اندر جو چینج آیا مزید، اور جو میرے فالوورز میں چینج آیا وہ بھی تم نے دیکھا. اب تم نہ دیکھ کر مانتے ہو، نہ سننے کو تیار ہو، تو جو ہدایت آئی ہے میں کیسے گن پوائنٹ پہ تمہارے اوپر لگا دوں؟ کیسے تمہیں اس دین پر لے آؤں؟ سنو گے، غور کرو گے اور تسلیم کرو گے، تبھی تو فائدہ ہوگا. تو لہٰذا ہدایت سامنے ہوتی ہے، جو قبول کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے. کسی کو جبر سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ بھی کسی کو بالوں سے پکڑ کر ہدایت پر نہیں لاتے. اللہ نے بھی سب کو اختیار دے رکھا ہے، جو ہدایت کی طرف آنا چاہے اللہ اسباب فراہم کرتے ہیں، جو نہ آنا چاہے اس کے لیے اللہ کو کوئی غرض نہیں. پھر اس کی مثال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں. سلمان کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے؟ اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا نا. اور ابو لہب، ابو جہل اور خود ابو طالب کتنے قریب تھے، مگر مسلمان نہیں. تو جو ہدایت کا طلبگار ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے، ورنہ اپنے گھر میں بھی جو ہدایت کا پیڑ اگتا ہے اس سے ہدایت نہیں ملتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا نا کہ میرے گھر میں ایک درخت اگا جس نے آدھی دنیا کو سائے میں لے لیا، اور لوگ اس کی شاخوں سے لپٹ گئے. تو کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، ایک خوشنما شکل کا شخص انہیں روکتا ہے. میں نے آگے بڑھنا چاہا لیکن اس درخت سے نہیں لپٹ سکا. تو اس کا جو جواب کاہنہ نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے گھر سے کوئی ایسا شخص جنم لے گا جو آدھی دنیا پر چھا جائے گا، لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تو خیر عبد المطلب تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ابو طالب جنہوں نے بچپن سے پرورش کی اور جن سے آپ کا بہت قریبی رشتہ تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور صاف انکار کر دیا. تو جو ہدایت چاہے گا ہدایت اسی کو ملے گی، کسی اور کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اللہ اور بندے کے مابین. یہی بات نوح علیہ السلام نے کہی کہ میری پہلی زندگی تمہارے سامنے ہے، پھر جو تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں ان کی عمدگی بھی تمہارے سامنے ہے، مجھ پر ایمان لانے والوں کی جو اخلاقی کایا پلٹ ہے وہ بھی تم دیکھ رہے ہو. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر تم ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو تو میں گن پوائنٹ پر تمہیں ہدایت کی طرف تو نہیں لا سکتا. لہٰذا خود سوچو، خود فیصلہ کرو. یا قوم، یا رائے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے پیسے تو نہیں مانگتا، یعنی میں نے تم سے مال کا تقاضا تو نہیں کیا جو تمہیں مشکل لگنے لگا ہے میری پیروی کرنا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ تو میرے رب کے پاس ہے، میرے اللہ کے پاس ہے، تم سے تو میں کچھ بھی نہیں چاہتا. وما انا، نہیں ہوں میں، بطاردی، دور کر دینے والا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، اور نہ ہی میں تمہاری باتوں میں آ کر ایمان لانے والوں کو دور کر دینے والا ہوں. کیا بات تھی ان کی؟ تم پر ایمان لانے والے حقیر لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض تھا نا کہ یہ غلاموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے قریشی ہو کر. تو نوح علیہ السلام پر بھی یہی اعتراض تھا. تو انہوں نے کہا جو ایمان لائے ہیں میرے لیے وہ سب برابر ہے، میں انہیں دور نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کا ایک بڑا نام ہے، مگر بلال کو ہمیشہ خود سے بہتر مانتے رہے. اور سابقون الاولون کی ترتیب کو اگر ہم دیکھیں تو بلال ان سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے کہا جو پہلے ایمان لائے وہ سبقت لے گئے، تو بلال ان سے بہت پہلے ایمان لائے. تو اسلام نے کس چیز پر پھر دار و مدار رکھا؟ ہمیشہ تقوی پر اور پہل کرنے والوں کو پہلے قبول کیا. جو اول آئے وہ اول آئے، کیونکہ جو گروہ پہلے آتا ہے نا زیادہ تکلیفیں وہی اٹھاتا ہے. پھر جیسے جیسے لوگ بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے تو کام آسان ہوتا جاتا ہے. اب اللہ کے ہاں کس نے کتنا کام کیا، کتنا مرتبہ پایا، وہ اللہ کے فیصلے ہیں. میں تو صرف سابقون الاولون کی بات کر رہی ہوں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ سیدی بلال کہہ کر بلاتے تھے. انہوں نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ اسلام قبول کرنے میں سبقت بلال کو حاصل ہے. یہی بات انہوں نے کہی نوح علیہ السلام کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، میں تو انہیں نہیں دھتکار سکتا. انہم ملاقو، بے شک وہ سب کے سب ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے. ولیکنی، لیکن میں، اراکم، دیکھتا ہوں تم لوگوں کو، قومن، قوم، تجہلون، جو بڑی ہی جاہل ہے. بے شک یہ سب کے سب ایک روز اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بڑے جاہل. یعنی کہ اللہ سے سب کی ملاقات ہوگی. یہ وہ مومن ہیں جو اللہ کی نظروں میں بڑے قیمتی ہیں،
جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اگر میں نے ان کو دھتکارا، ان کو نظر انداز کیا، تو میں کیسے فیس کروں گا اس معاملے کو؟ لیکن تم لوگوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ تم لوگوں کی نظر ہدایت پر نہیں ہے، طبقاتی تقسیم پر ہے۔ اسلام یہی تو سکھاتا ہے جو آج ہم بھول گئے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جسے بھی برتری حاصل ہے تقویٰ کی بنا پر حاصل، کہ نہیں؟ کسی کو رنگ کی بنا پر، نسب کی بنا پر، عہدے کی بنا پر فضیلت نہیں ہے، کہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ لہذا اسلام میں حاکم نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے نا، اور اس کے اتنے ہی حقوق ہوتے ہیں جتنے کام مسلمان کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نسب کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے اسلام میں، کسی نسب کو اہمیت نہیں دی گئی اور نہ ہی رنگ کو اہمیت دی گئی۔ آپ نے خطبہ میں کہا تھا نا اپنے حج کے کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سفید پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اربوں سے زیادہ حضرت بلال کس نسل سے تھے؟ حبشی نسل سے تھے۔ کئی اربوں سے زیادہ بلند مرتبہ ہوئے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کس کے قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال کی۔ تو تقویٰ ہے جو اللہ کو قبول ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اربوں میں سے بھی جو قریب ہوئے آپ کے، قوم کی بنا پر ہوئے نہیں ہوئے۔ جو آپ کے عرب ساتھی قریب ترین ہوئے قوم کی بنا پر نہیں ہوئے۔ لہٰذا آپ دیکھیں آپ کے کزنز دور رہے تھوڑے۔ ابو سفیان آپ کے کزن تھے، اچھا ابو سفیان بن حارث بھی آپ کے کزن تھے، اور کچھ کزنز تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی کزنز جو ہیں بعد میں آئے ہیں، ڈسٹنٹ ہیں تھوڑے۔ جو قریب ترین ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جن سے آپ کا 5ویں 6ٹھے پشت پر جا کر نسب ملتا تھا، لیکن وہ قریب ہوئے۔ کیوں؟ عمل کی بنا پر، عمل کی بنا پر۔ اسی لیے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اپنے کسی کزن کا نہیں کہا، ابو بکر کا کہا۔ اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو ابو بکر کو بناتا، مگر ابو بکر میرے دین کے بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ تو پھر مقبولیت کس چیز کی ہے؟ عمل کی، تقویٰ کی، عمل کی۔ اور عمل وہ جو تقویٰ پر بیس کرتا۔ دکھاوے والا عمل، ریاکاری والا عمل قبول نہیں ہے۔ ورنہ خالی عمل اگر کہیں گے نا تو پھر تو عبداللہ بن ابی بھی بڑا کام کرتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی، کبھی گھاس ہی نہیں ڈالی نا، کیونکہ آپ کو پتا تھا، نظر آتا تھا۔ آپ دیکھیں جو چھچورے دکھاوے والے ہوتے ہیں نا، نظر آ جاتے ہیں، آپ کو نظر آتا تھا دکھاوا کرتا ہے، ورنہ بڑے بڑے عطیات دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منہ نہیں لگاتے تھے۔ لہٰذا عمل، اور عمل وہ جو تقویٰ کی بنا پر، خالص عمل، اخلاص، لا الہ الا اللہ کا اخلاص، خالص عمل۔ اور روز قیامت اللہ کہیں گے کون ہے جس نے خالص میری رضا کے لیے عمل کیا ہو، وہ آئے۔ کتنے ہیں جو اٹھ کر جا سکیں گے؟ تو عمل اور خالص عمل۔ تو اللہ رب کریم کے سامنے قیامت کے روز سب نے حاضر ہونا ہے۔ مومن حاضر ہوں گے جو اللہ کے لیے ایمان لائے اور خالص اللہ کے لیے کام کرتے رہے۔ تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے بھی ملنا ہے، تم نے بھی ملنا ہے، جواب دہی ہونی ہے، میں کس بنا پر انہیں دھتکار دوں؟ اور جو تقاضا تم کر رہے ہو کہ دنیا میں تمہاری مالی حیثیت زیادہ ہے، ان کی کم ہے، اس بنا پر میں انہیں دھتکار دوں، تو تم انتہائی جاہلانہ بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ نسب پر فخر اور تعصب یہ جاہلیتیں ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سے 2 جاہلیتیں کبھی نہیں جائیں گی، اپنے نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کے نسب میں تان کرنا۔ اور ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے نا۔ تو ان کی اس کلاسیفیکیشن، ذات پات کی تقسیم کو حضرت نوح علیہ السلام نے جہالت کہا۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، من کون يَنْصُرَنِي میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ان اگر ترکتہم میں نے دھتکار دیا ان کو۔ جھٹک کر پھینکنا ہوتا ہے ترتو، دھتکارنا کسی کو۔ اے میری قوم، اللہ کے سامنے کون میری مدد کرے گا قیامت کے روز اگر آج میں نے ان ایمان والوں کو دھتکار دیا۔ ایمان والے کی بڑی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، ہے نا۔ اس پر گواہ ہے قرآن۔ کون سی سورت ہے؟ عبسا وتولی۔
کون آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ عبداللہ بن ام مکتوم. نابینا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کا زمانہ تھا, 4تھا سال تھا غالباً یا 3را سال تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکشن میں مصروف تھے سرداران مکہ کے ساتھ. تو انہوں نے آ کر آپ سے بات کرنا چاہی تو آپ کو انٹرفیرنس ناگوار گزری, تو آپ نے انہیں کہا کہ پھر آئیے گا, ذرا ترشی سے کہا. تو وہ بڑے دل برداشتہ سے ہوئے کہ انہوں نے مجھے اچھی طرح ڈیل نہیں کیا, کیونکہ غریب آدمی تھے, نابینا تھے, غریب تھے. تو انہیں لگا کہ بھئی آپ تو بڑے بااخلاق مشہور ہیں, تو مجھے ویلیو نہیں کیا. تو اس وجہ سے روتے ہوئے واپس گئے. تو سورہ عبس اتری کہ آپ نے ناگواری محسوس کی, تیوری چڑھائی, اس لیے کہ ایک نادار شخص آپ کے پاس آیا. اب آپ دین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جو سننا نہیں چاہتے, اور جو بھاگا ہوا آتا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ ایسے ہی تھا جیسے کام میں مگن تھے تو بے خیالی میں ڈپٹ دیا, سختی سے کہہ دیا بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت عبداللہ بن ام مکتوم کے پیچھے گھر بلا کر لائے. اور اب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ابن ام مکتوم ملنے کے لیے آتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ملتے اور گھر میں جو کھانے پینے کو ہوتا پیش کرتے ہیں, یعنی مدارات کرتے. تو اللہ کو ایک ایک مومن اتنا محبوب ہے. ایک اور بات جو مومنوں کی اہمیت ظاہر کرتی ہے, فتح مکہ کا ڈیلے کیا جانا. اللہ نے گوارا کیا کہ اگلے 4 سال مزید کعبہ میں شرک ہوتا رہے. اللہ نے چند مومنوں کی جان جانا قبول نہیں کیا. یاد ہے نا, حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان چاہ رہے تھے 2 سال, 6 ہجری میں حدیبیہ ہوئی اور 7 میں 8 میں مکہ فتح ہوا, تو یہ بن گئے تقریباً رفلی 3 سال, 2.5-3 سال کا زمانہ. تو اللہ رب کریم نے سورہ فتح میں یہ بات واضح کی کہ ہم نے اس لیے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی کہ تم مکہ پر حملہ کرو اور کچھ ایسے لوگوں کو نقصان پہنچاؤ جن کے اسلام سے تم واقف نہیں. تو ان چند مسلمانوں کی حرمت اللہ کو اتنی زیادہ عزیز تھی کہ اللہ نے کعبے میں مزید جو ہے 2.5-3 سال بت پرستی کو برداشت کر لی. یہ ہے مومن کی اہمیت, جنہیں ہم سب سے زیادہ نقصان اپنی زبانوں سے پہنچاتے, اپنے رویوں سے پہنچاتے, اپنے ہاتھوں سے پہنچاتے. لہذا عبداللہ بن انیس بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک, یعنی وہ بیٹھے تھے مالک بن انس کے پاس, تو ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کسی صاحب کی بات کرنے لگے کہ وہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ روم کے محاذ پر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ ایران کے محاذ پر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ ہندوستان کے محاذ پر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا ہندوستان کے, ایران کے, روم کے کافر تو آپ کے ہاتھوں سے بچ گئے, لیکن ایک مسلمان بھائی کی عزت آپ کی زبان سے نہیں بچ پا رہی. یعنی ہم لوگ مومن کی حرمت کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کہا تھا, لوگوں آج کون سا دن ہے, آج کون سا مہینہ ہے, یہ کون سا شہر ہے؟ اور لوگوں نے اس کا جواب دیا. تو آپ نے کہا جس طرح یہ دن, یہ شہر, یہ مہینہ حرام ہے, اسی طرح مومنوں کی جان, مال اور عزت حرام. اور ہم ان عزتوں کو اپنی زبانوں سے پامال کرتے ہیں اور ذرا نہیں سوچتے, اور پھر دعویٰ کیا ہے, ہم مومن ہیں. الدین نصیحہ, دین صرف خیر خواہی کا نام ہے. اگر آپ بدخواہ ہیں دوسروں کے, اگر میں بدخواہ ہوں دوسروں کی, تو میرا دین کسی قابل نہیں ہے, کسی لائق نہیں. اور میں وہی کہوں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. آپ کہتے تھے اوصیکم و اوصینی, میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے پہلے ہے, بعد میں آپ کے لیے. کیونکہ ساری دنیا جنت میں چلی جائے, میں جہنم میں چلی جاؤں, مجھے کیا فائدہ؟ تو پہلے میرے لیے, پھر آپ کے لیے. ویسے ہی صیغہ حاضر میں بات ہوتی ہے. ڈزنٹ مینس کہ میں سب چیزوں سے پاک ہو کر برتر ہو چکی ہوں, نہیں. میں بھی آپ کی طرح قرآن کی طالبہ ہی ہوں, اور یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے سوائے جنت کے. جب تک زندگی ہے کام چلتا رہے. تزکیہ نفس کا کوئی مرحلہ آخری مرحلہ نہیں ہوتا. جب تک زندگی ہے ارتقا ہوتا رہتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا, اگر میں ان مومنوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون, کیا تم نصیحت کو قبول کرو گے؟ کیا تم غور و فکر کو آمادہ ہوتے ہو کہ کلاسیفیکیشن سے ابھر کر آنا ہوگا؟ اللہ کی دین کی طرف آنا ہے تو جماعتوں سے, گروہوں سے, نسلوں سے, تعصب سے نکل کر آنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نسلی تعصب, گروہی تعصب بھی ساتھ ساتھ چلے اور اللہ کا دین بھی مل جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. قبول کرتے ہو, مانتے ہو, تب آؤ.
ولا اقولو میں نہیں کہتا لکم تم سے اندی میرے پاس خزائن خزانے ہیں اللہ کے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم مل گیا ہے، ولا اقولو انی ملک نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقولو نہ میں یہ کہتا ہوں للذین ان لوگوں کے لیے جو تزدری حقیر سمجھتی ہیں آیونکم تمہاری نگاہیں لن ہرگز نہ یؤتیہم دے گا ان کو اللہ خیرن کوئی بھلائی، نہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا کہ مجھے غیب کا علم مل گیا ہے، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ جنہیں تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان کے لیے اللہ نے بھلائیاں نہیں لکھ رکھی ہیں۔ یہ کس بات کا جواب ہے؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کہا گیا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ اللہ نے خزانے میرے ہاتھ میں دے دیے جس کو جو چاہوں دے دوں، اور یہاں تو ہم کہتے ہیں سارے خزانے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن میں اور اس بات میں کوئی مماثلت ہے؟ نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، مگر ہم تو مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم تو ہر ہما شما ولی کے لیے مانتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میں تو صرف تمہارے پاس ہدایت لے کر آیا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کیا بتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو تم لوگ حجتیں کرتے ہو، جو بیکار بحثیں کرتے ہو، ساری تمہاری سابقہ اقوام کر چکی، سب کچھ تشابہت قلوبہم، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آج جن مومنوں کو تم حقیر سمجھتے ہو یہ ہمیشہ حقیر ہی رہیں گے، دنیا میں یا آخرت میں انہیں کیا بھلائیاں ملنے والی ہیں میں نہیں جانتا۔ آپ دیکھیے مکہ میں جو مجبور محض تھے، اللہ نے مدینہ میں لا کر کیسی قوت بنایا۔ تو یہاں اللہ نے کفار مکہ کو صاف کہا کہ یہ مت سمجھو کہ آج جنہیں تم حقیر سمجھ رہے ہو، کمزور سمجھ رہے ہو، یہ ہمیشہ کمزور ہی رہیں گے۔ اللہ جس کو چاہے اپنی جانب سے نصرت عطا کرتا ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں کے راز اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ مخلص ہیں تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اگر وہ کچھ اور مقصد لیے ہوئے ہیں تو ان کا فیصلہ بھی اللہ کرنے والا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک تب میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ کب؟ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ مجھے اللہ نے خزانے دیے ہیں، میں تو فرشتہ ہوں۔ یہاں تو ہر جو ہے پیر، ہر فقیر وہ رات سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں گزارتا، لیکن نبی جو ہیں اللہ کے، نوح علیہ السلام، وہ فرما رہے ہیں اگر میں کوئی ایسا دعویٰ کرتا تمہارے ساتھ تب میں گنہگار ہوتا، میں تو تمہیں صاف کہتا ہوں میں تمہارے جیسا انسان ہوں، مجھے صرف اللہ نے وہی عطا کی ہے جس کی روشنی میں میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ کالو، انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد بے شک جدلتنا، تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرتا جدالنا، بہت کثرت کے ساتھ جھگڑا کیا، بحث کی۔ جدال ہوتا ہے زبان سے بحث کرنا۔ فاتنا، پس لیا ہمارے پاس، بما تعیدنا، وہ جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے ہم سے، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے۔ جب اس کی قوم سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو آخر میں، تبلیغی زمانے کے آخر میں کہنے لگے کہ اے نوح، بے شک تو نے اتنے سال ہم سے بہت بحث کی حد کر دی، لہٰذا اب ہم تم سے کوئی بحث کرنا نہیں چاہتے، جس عذاب کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے وہ عذاب لے اگر تو سچا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یہی نہیں کہہ رہی تھی؟ یہی کہہ رہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ عذاب لے آؤ، فیصلہ کر لو ہمارا اپنا۔ اور اللہ رب کریم نے سورہ یونس میں کہا تھا ان سے کہہ دو عذاب اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے گا لائے گا، اور جب آئے گا تو تب ٹال نہیں سکو گے۔ اب یہاں وہی بات نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بیان کی جا رہی کہ آخر کار جب لاجواب ہو گئے تو کیا کہا؟ نوح، بڑی بحث کر لی تم نے، ہم فیڈ اپ ہو چکے ہیں، اب عذاب لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کا جواب بھی سنی، وہی جواب ہے، ہر نبی کا جواب یکساں ہوتا ہے۔ قالا، اس نے کہا، نوح نے کہا، انما، بے شک، یاتیکم، لائے گا اس کو تمہارے پاس، بھی اس عذاب کو، اللہ انشاء، جب چاہے گا، وما انتم، تم نہیں ہو، بمعجزین، اسے عاجز کرنے والے۔ نوح نے جواب دیا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو وہ عذاب اللہ تم پر لے کر آئے گا جب چاہے گا، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ وہی جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، عذاب میں نے نہیں لانا، عذاب اللہ نے بھیجنا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نہ نبی کہہ دو اگر عذاب میرے اختیار میں ہوتا تمہارا میرا فیصلہ ہو چکا ہوتا، کہا نا سورہ یونس میں۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، عذاب جب آئے گا
جب اللہ کریم بھیجیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کریم کا ہے. میں عذاب کا تمہیں الارم بجا سکتا ہوں، تمہارے لیے وارن کر سکتا ہوں، نہ ٹائم بتا سکتا ہوں، نہ لا سکتا ہوں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. انعام بھی اللہ کرتے ہیں، سزا بھی اللہ دیتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام تو صرف وعدے کرتے ہیں یا وعید سناتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، نہ تم عذاب کو روک سکتے ہو، نہ بھاگ کر جا سکتے. ولا نہیں ينفعكم، فائدہ دے سکتی تم کو، نصحی، میری نصیحت، میری خیر خواہی، ان اگر اردت میں چاہوں تب بھی، ان کے انصح میں خیر خواہی کروں، لکم تمہاری، ان اگر کانا ہے اللہ یریدو چاہتا، ان یغویکم کہ تمہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دوں. اے میری قوم، میری خیر خواہی میرے اس ارادے کے باوجود کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ نے تمہارے بھٹکنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دلوں کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ رب کریم. اللہ رب کریم نے سورہ بقرہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا لگایا جاتا ہے دلوں پر، کانوں پر؟ سنائیں، آیت سنا دیں. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ تو ان کی کیفیت بیان ہوئی ہے. جی غشاوتن والی آیت ہے. شاباش، پہنچے آپ، غور کیجیے. جاگو موہن پیارے. یہ تو آپ اینڈ پہ جا رہے ہیں نا، شروع سے آئے. دیکھ لیجیے، بھول گئے، یاد کیجیے، بڑی معروف آیت ہے. جی دوبارہ بولیے. راؤنڈ گھوم رہے ہیں اصل آیت کے، آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. دیکھا کتنے عرصے سے سورہ بقرہ کو چھوڑ رکھا ہے. اگر پڑھ رہے ہوتے تو معروف آیت ہے، یاد ہوتی. مہر کو کیا کہتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. کل میں نے اسی کو یاد کر رہی تھی اور ذہن میں گھوم رہی تھی، یہی اس دفعہ میں نے یہ آیت پڑھی اور اب ذہن سے نکل گئی. ختم اللہ علی قلوبکم وعلی سمعہم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر مہرے کر دی گئیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا. تو یہ جو سیچوریشن پوائنٹ ہے جہاں اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس کو ہدایت کی طرف نہیں لایا جانا، یہ جہنمی ہی بنے گا. یہ تب آتا ہے جب اللہ کیا حکم ہوتا ہے، یعنی اللہ جانتے ہیں کہ وہ پوائنٹ کب آتا ہے. ہمارے پاس اس کا کوئی یعنی پیمانہ نہیں ہے. تو اللہ کریم نے جان لیا، دیکھ لیا کہ اب نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی نے ہدایت کی طرف نہیں آنا. ٹھیک ہے، اب یہ پیمانہ اللہ کے پاس ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کسی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم سب کے بارے میں امید رکھیں گے کہ شاید وہ ہدایت پا جائے آخر وقت تک. تو نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ میری قوم میں نہیں جانتا، لیکن اگر اللہ نے تمہارے دلوں کانوں پر مہریں ثبت کر دی ہیں اور تم ہدایت نہیں پانے والے تو پھر میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی، کیونکہ فائنلی ہدایت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. اللہ کا یہ فیصلہ دلوں کے حال پر مبنی ہوتا ہے، اندھا دھند نہیں ہوتا کہ ایک مٹھی بھری جنتیوں کی اور ایک مٹھی بھری جہنمیوں کی. ایسی تقسیم نہیں. ایک ایک کو جانچ پرکھ کر پھر سلیکٹ کیا جاتا ہے یا پھر ریجیکٹ کیا جاتا ہے. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے. میں تو صرف تمہارے جیسا انسان ہوں، تم پر نبی بنایا گیا ہوں، تمہاری خیر خواہی کروں گا. رب تو وہی ہے، مالک وہی ہے. وفا ہے تو اس سے ہے، غداری ہے تو اس سے ہے، پھر بدلہ بھی اسی سے ملنے والا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹائے بھی اسی کی طرف جاؤ گے، تو فیصلہ بھی اس نے کرنا ہے. میں تو صرف پیغام دے سکتا ہوں. ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ کل کہہ دیجئے ان اگر افتریتہ، میں نے گھڑ رکھا ہے اس کو، فعلیہ، تو میرے ذمے ہے، اجرامی، میرا گناہ، وانا، اور میں بری ذمہ ہوں، مما تجرمون، تمہارے جرموں سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ قصہ آپ نے خود گھڑا ہے؟ ان سے کہو اچھا، اگر میں نے اس قصے کو گھڑا ہے تو میرا جرم میرے ذمے ہے، تم اپنے جرموں کی فکر کرو، میں تمہارے جرموں سے بری ذمہ ہوں. جب قوم کو یہ قصہ سنایا گیا تو غالباً انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جو باتیں براہ راست نہیں کہہ سکتا، نوح کا قصہ سنا کر کہہ رہا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قصہ تمہیں باتیں سنانے کے لیے گڑا گیا ہے تو جرم جس کا ہے سزا اسی کو ملے گی، تمہیں نہیں ملے گی. تم ان جرموں کی فکر کرو جن کے تم سزاوار ہو، جو تم کر رہے ہو. شرک،
تم اس کی فکر کرو. وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی اِلیٰ نوح نوح کی طرف انہ کہ بے شک وہ لن ہرگز نہیں یؤمنو ایمان لائے گا من قومکا تیری قوم میں سے الا مگر من جو قد بے شک آمنا ایمان لا چکا فلا تبتئس پس تو غم زدہ نہ ہونا بما کانوا یفعلون ان کے کرتوتوں پر. اللہ نے وحی کر دی گئی پیسیو وائس ہے. کس نے کی؟ اللہ نے. وحی کی گئی نوح پر کہ نوح اب آپ کی قوم میں سے کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا. جنہوں نے ایمان لانا تھا لا چکے. تو آپ ان کے اعمال اور افعال پر ان کے کرتوتوں پر دکھی نہ ہوں، کیونکہ جو اپنے رب سے سرکشی اختیار کر رہے ہیں، بندوں کے ساتھ وہ کچھ بھی کرے کیا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی بچہ بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے اور پھر بھائی کے ساتھ کرے تو کیا کہا جاتا ہے؟ جب وہ باپ کا احترام نہیں کرتا تو تم تو پھر بھائی ہو. تو جو رب کے ساتھ سرکشی کر رہے ہیں نبی کا کیا احترام کریں گے؟ اللہ رب کریم نے کہا اب ان میں سے کسی نے ایمان نہیں لانا، چھوڑ دینے ان کے حال پر. اس سے ایک اصول ڈرائیو آؤٹ ہوا، جب تک کسی قوم میں خیر قبول کرنے کی صلاحیت ٹوٹل ختم نہیں ہو جاتی تب تک اس قوم کو تباہ نہیں کیا جاتا. اسی لیے مکہ والوں کو ٹوٹل تباہ نہیں کیا گیا، صرف ان کا گندا عنصر ختم کر دیا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں کس قدر خیر موجود تھی. آپ دیکھیے آپ کے پاس پھلوں کا ٹوکرا ہو، سارا گلے گا تو پھینکیں گے، اور اگر چند پھل گل جائیں گے تو وہ چند پھل پھینک دیں گے. حتیٰ کہ اگر سیب کا تھوڑا سا حصہ گلا ہے تو وہ سیب بھی نہیں پھینکتے، اس کا وہ گلا ہوا حصہ اتار دیتے. رائٹ؟ تو آپ پھل کتنی بچت کریں، اللہ بندے ایسے ضائع کر دے؟ نہیں، اللہ کو یہ بندے بہت محبوب ہیں، شاہکار ہیں اس کا. اللہ بہت پیار فرماتا ہے، اللہ مہربان ہے. اللہ کا تو تعارف ہی یہی ہے. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ وہ ہے جو جہانوں کا رب ہے اور بہت ہی مہربان ہے. اور رحمت کو بیان کرنے کے لیے رحمان کا مبالغہ بھی کم پڑا تو رحیم کا مبالغہ جوڑ دی. ایسا رحم کرنے والا، پیار کرنے والا رب ہے. یہ تو ہم اللہ کو انصاف کے کٹہرے میں کھینچ لاتے ہیں تو پھر اس کو تو کام کرنا ہے نا. تو کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ تبھی ہوتا ہے جب وہ قطعی طور پر بیکار ہو چکی ہوتی ہے. جب تک اس میں کوئی سوال عنصر باقی ہوتا ہے اسے بچا لیا جاتا ہے. وَاسْنَا بس بنا الفل کا کشتی بھی آیونینا ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے زیر نگرانی. یہ اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے. اللہ کی نظریں کیسی ہیں، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. روز قیامت دیکھیں گے اور انشاءاللہ جنت میں دیکھیں گے. باقی دنیا میں ان کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ متشابہات میں سے ہے. وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، ولا اور نہ تو خاطبنی تو مخاطب ہونا مجھ سے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جائیں گے. اے نوح آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں، ہمارے سامنے، ہماری وحی کے مطابق. وحی کے مطابق کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے ارد گرد کا علاقہ جو تھا وہاں کوئی کشتی سازی کا کام نہیں ہوتا تھا، خشک علاقہ تھا نا، صحرا کا علاقہ تھا. تو کشتیاں دنیا میں نوح علیہ السلام سے نہیں بنی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کشتی ایجاد کی نوح علیہ السلام نے، یہ غلط بات ہے. کشتیاں دنیا میں چلتی تھیں، قدیم زمانے سے چلتی تھی، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کافی بڑے بڑے بحری جہاز وغیرہ ہوتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو علاقہ ہے میسوپوٹیمیا کا علاقہ، عراق کا علاقہ، یہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بڑے سمندر کا علاقہ تو ہے نہیں، اور دجلہ بھی دور تھا. جہاں یہ قوم آباد تھی دجلہ کافی دور تھا. تو جو چھوٹی موٹی کشتیاں چلتی تھی وہ بھی دجلہ میں چلتی تھی، دریاؤں میں زیادہ بڑی کشتیاں نہیں چلتی. تو اس وجہ سے ان لوگوں کا اپنا فن نہیں تھا. وہ جو دجلہ کے پاس رہتے ہوں گے وہ بناتے ہوں گے. جیسے ہم لاہور میں رہتے ہیں تو ہم کتنی کی کشتیاں بنانا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے نا. تو یہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے. تو اللہ نے کہا اس وجہ سے کہ ہماری نگرانی میں بنائیے ہمارے بتائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق. پھر اس میں ایک اور مسئلہ تھا کہ اللہ کی پلاننگ تھی نا جانوروں کو بھی سیف کرنا وغیرہ، تو وہ اس مطابق ڈیزائن چاہیے تھا کہ انسان رہیں بھی، جانور بھی رہیں اور تنگی بھی نہ ہو. تو پھر اس مطابق ہو سکتا ہے ڈروے بنوائے گئے ہوں، کیا کیا گیا ہو وہ ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیزائن تو اللہ نے کیا ہوگا. دیکھیں ہم اگر کسی کو رکھنے کا انتظام کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کو تنگی نہ ہو، گھٹن نہ ہو، پریشانی نہ ہو. تو اللہ نے مومنوں کو رکھنا تھا اعزاز کے ساتھ، تو اللہ نے بس ایسے ہی چھوڑ دینا تھا جاؤ گدوں گھوڑوں میں سو جاؤ، ایسے تو نہیں کرنا تھا. تو اللہ کریم نے بھی ان کے لیے پھر اہتمام ایسا کیا ہوگا کہ وہ سکون کے ساتھ اتنے دن گزار سکے. اور یہ کافی دن تھے، تو ریت کے مطابق تو مہینہ تھا، تو اتنے دن اگر رہنا تھا تو اس کے لیے پھر پراپر رہائش تو چاہیے تھی، ورنہ تو بیمار ہو کے مر جاتے.
اس لیے اللہ کریم نے پھر پراپر میں سمجھتی ہوں پارٹیشن کروائی ہوگی جانوروں کے لیے، ڈربے شربے، صفائی کا انتظام سب کچھ ہوا ہوگا، فلور ہوں گے، تو اللہ نے پھر اس کے مطابق ڈیزائن بھیجا اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. ساتھ ایمان والے بھی یقیناً شریک ہوئے ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے متعلق مجھ سے کوئی بات مت کرنا. یعنی اب کوئی مزید مہلت نہیں، مزید کوئی کنورسیشن نہیں، میں رب ہوں، میں جانتا ہوں. اب مزید مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مہلت کا زمانہ ختم ہو گیا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سب ڈوب کر رہیں گے. اچھا اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ سزا کیا آئے گی تمہاری قوم پر، سیلاب، یہ سب ڈوب جائیں گے. باقی رہیں گے ایمان والے جو کشتی میں ہوں گے. ٹھیک ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ بنا رہا تھا کشتی. وَكُلَّمَا، جب کبھی، مَرَّ گزرتا، علیہ اس پر، مَلَؤٌ کوئی سردار، من قومہ اس قوم کا، سخروا منہ تو مذاق اڑاتا اس کا. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو جب قوم کا کوئی سردار ان کے پاس سے گزرتا ان کا تمسخر اڑاتا. کیا تمسخر اڑاتے؟ تم خشکی پر کشتی چلاؤ گے؟ کہاں کشتی چلاؤ گے؟ شہر میں کشتی چلاؤ گے؟ کالا، کہتا، ان اگر تسخروا تم مذاق اڑاتے ہو، منا ہمارا، فإنا بے شک ہم بھی، نسخروا مذاق اڑائیں گے، منکم تمہارا، کما تسخرون جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. نوح جواباً کہتے ہیں جیسے آج تم ہمارا ٹھٹھا اڑا رہے ہو کل کو ہم تمہارا ٹھٹھا اڑائیں گے، اسی طرح جیسے آج ہمارا ٹھٹھا اڑا رہے ہو کہ تم اس بات پر ہنستے ہو نا کہ میں ناقبت اندیش ہوں. اب سوچئے نا نوح علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے پھرتے تھے؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی نہیں کہتے تھے؟ اب آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دی صحرا میں بیٹھ کر، تو ان کی بات تو وقتی طور پر سچ ہوگی، وہ تو ڈھول نقارے بجاتے ہوں گے کہ دیکھا ہم تو کہہ رہے تھے یہ پاگل ہے، دیکھا پاگل بن اس کا، یہ صحرا میں بیٹھ کر کشتیاں ڈیزائن کر رہا ہے. اب اس صورتحال میں صرف ایمان والے جنہیں اللہ پر اور نبی کی بات پر اندھا بھروسہ تھا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، جان بچا کر نکل رہے ہیں، اور راستے میں تعاقب کرنے والا آتا ہے. کون تھا؟ سراقہ بن جاشم. اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہاری کلائی میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کتنی عجیب بات نہیں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی آتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جی فاقوں سے جان پہ بنی ہوئی ہے. ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اتنے یعنی غیر محفوظ ہیں کہ ہم سفر نہیں کر پاتے اپنے کاموں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے بعد عدی سے کہتے ہیں عدی تم وہ وقت دیکھو گے کہ جب کیسر و کسرا کے خزانے یہاں آئیں گے. اور اس بات پر جو ہے عدی وہ دل میں سوچتے ہیں کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے اپنے لوگ اتنے محفوظ نہیں ہیں، اپنے گھر میں مدینہ میں محفوظ نہیں. اور پھر سوال بھی کیا کون کسرا؟ آپ نے کہا دنیا میں کتنے کسرا ہیں عدی. تو آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات پر ایمان وہی لاتے ہیں جو نبی کو بحیثیت نبی مان چکے ہوتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھ کر رومنز کے غلبے کی پیشن گوئی کی تھی، ایرانیوں اور رومیوں میں جنگ ہوئی نا، رومی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور ایرانی بت پرست تھے، آتش پرست تھے، مشرک تھے. تو جب رومن جو ہارے اور ایرانی جیتے تو مکہ والوں نے خوشیاں منائیں. اس پر اللہ نے سورہ روم اتاری اور کہا کچھ عرصے میں رومی غالب آ جائیں گے، اور ایسا ہوا. اس وقت اس بات کو کس نے مانا؟ صرف مومنین نے. شرط بھی لگائی تھی، ان سے لگائی گئی تھی، انہوں نے خود نہیں لگائی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ مومنوں نے مانا نا، مومنوں کے سارے گروہ نے مانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کچھ خصائل سامنے آنے تھے، ان میں سے یہ بات بھی سامنے ہی، ورنہ سب مومنین نے آمنا و صدقنا کہا. لیکن مشرکوں کے لیے مذاق اڑانے کی بات تھی. تو اس پس منظر میں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی تعمیر کر رہے تھے، صرف مومن مان چکے تھے کہ اللہ نے سیلاب کا عذاب بھیجنا ہے، اس پانی میں کشتی چلے گی. ٹھیک ہے. اور جن کو یقین نہیں تھا وہ ہنس رہے تھے. اب جب پاسا پلٹنا تھا تو پھر صورتحال بھی بدلنی تھی. انگلش فریز ہے کہ یہ تو جنگ کے آخر میں طے ہوگا کہ کون کس پر ہنستا ہے اور کون کس کو روتا ہے. تو یہ تو عذاب آنے کے بعد ہی طے ہونا تھا کون کس پر ہنستا ہے کون کس پر روتا ہے. اب جو اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے وہی سوچ سکتا ہے کہ نبی کے کہنے پر یہاں کشتی کیسے چلے گی. جو جانتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے کس بات کی بحث ہے؟ اسے تو پتا ہے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تم جان لوگے، مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ، کون ہے جس پر آتا ہے رسوا کن عذاب، وَیَحِلُّ عَلَیہِ عَذَابٌ مُقِیم، اور کس پر اترتا ہے دائمی عذاب.
وہ کون ہے جن پر رسوا کر دینے والا دائمی عذاب اترتا ہے؟ ڈوب کر مرے، بے نام و نشان ہو کر مرے، اور آج تک اس عذاب کے قصے باقی۔ پوری دنیا میں ایک بڑے طوفان کے، ایک بڑے سیلاب کے قصے پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس قصے کو سب الہامی کتابوں نے بیان کیا، سبھی قومیں اس سے واقف ہیں، تو نوح کے قصے سبھی میں پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آ گیا امرنا، ہمارا حکم، وفارت تنورو، اور تنور نے جوش مارا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، فیصلے کا وقت آ گیا، تنور تنور کہا گیا۔ اب اس سے مراد ہے کوئی ایسا اسپیسیفک تنور جہاں سے پانی پھوٹنا شروع ہوا۔ ٹاؤن تھا نا، تو جیسے ہمارے پرانے وقت میں تنور ہوا کرتے تھے جن پر روٹیاں لگتی تھیں، ان کے بھی تھے، اور مرکزی تنور ہوا کرتے تھے جہاں سارے آ کر روٹیاں لگاتے تھے۔ تو شہر کا کوئی ایسا مرکزی پوائنٹ جو ان کا بہت من پسند ہوگا یا جو بڑا ان کا مثالی ہوگا، تو اس کو اللہ رب کریم نے منتخب کیا جہاں سے سب سے پہلے پانی پھوٹا۔ تو توریت میں باقاعدہ یہ قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عورتوں نے تنور جلائے اور روٹیاں لگانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ جب پانی ابلا اور آگ بند ہو گئی تو ایک دوسری کو آواز دے کر کہنے لگی کہ دیکھو آگ بجھ گئی، اور ابھی وہ اسی فکر میں تھے جب سارے تندوروں سے پانی نکلنے لگا، وہ سوراخ بن گئے نا ایک طرح کے، اور پانی باہر آنے لگا۔